یہ ہے اسلام کا نظام رحمت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں کے لیے نرمیاں، آسانیاں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں کے نیچے رہو گے۔ اور نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، یہ کہتے 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 آپ کا انتقال ہو گیا آخری وقت میں بھی۔ تو صحابہ کے معاشرے میں تصور ہی نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خنجر کے جو وار تھے نا، وہ جسم پہ یوں چلتے تھے، سینہ مبارک سے یوں نیچے کی طرف، اتنے بڑے بڑے گھاؤ تھے کہ ان کو دودھ پلایا تو وہ زخموں کے راستے سے دودھ باہر نکل گیا، بے ہوشی ہو گئی، اور 3 دن اسی حالت میں گزرے، نہ کچھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ حرکت کر سکتے تھے۔ لیکن جب نماز اور بے ہوشی ہوتی تھی، خون زیادہ بہہ گیا، لیکن اس حالت میں بھی جب صحابہ آ کے کہتے تھے یا امیر المومنین الصلاۃ، نماز نماز، فوراً آنکھیں کھول دیتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، اور فرماتے تھے اس کے بعد کہ ہاں، جو نماز ادا نہ کرے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں اس کا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نماز کو بغیر کسی عذر کے قضا کر دے تو اس نے کفر کیا۔ تو نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں، نماز کی کوئی معافی نہیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا بنے کہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو، ہر مسلمان 5 وقت کا پکا نمازی ہو۔ جب اس طرح ہوگا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر زمین و آسمان سے رحمتوں برکتوں کے، قرآن کہتا دروازے ہم کھول دیں گے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ زمین کی عزتیں سعادتیں تمہارے نام ہوں گی، ہواؤں کے جھکڑ جو ہے وہ تمہارے رخ پہ چلیں گے، موسموں کا مزاج تمہاری چاہتوں کا پابند ہو جائے گا، آسمان سے اللہ کی رحمتوں کا ہر دم نزول ہوگا، زمین اپنی برکات کو اوپر لے آئے گی، راستے پرامن ہو جائیں گے، ذہنوں کو سکون دے دیا جائے گا، دلوں میں اطمینان اور محبت ڈال دی جائے گی۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے، لو انفقتم ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جب کسی معاشرے میں نافرمانی کے سبب اللہ ناراض ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں۔ حضور سے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا اور جو کچھ دنیا کا مال ہے یہ سب خرچ کر دیتے اور ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو آپ صحابہ کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ لو انفقتم ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ صرف اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے محبت ڈال کر صحابہ کے دلوں کو آپ کے لیے آپس میں جوڑ دیا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی راتیں دیکھو گے تو سجدوں میں، ان کی راتیں دیکھو گے تو تلاوتوں میں، ان کی راتیں دیکھو گے تو اللہ کی رضا جوئی کے طالب بننے میں، فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہر دم یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر حضور کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ جب فارغ التحصیل ہوئے، حضور کی یونیورسٹی میں انہوں نے سبق لیے، قربانیاں دیں اور آگے بڑھیں، اس کے بعد پھر ان کے امتحان کے دن آ گئے، میں نے خود ان کا امتحان لیا، اور رب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو میں نے تقوی سے بھرا ہوا دیکھا۔ حضور کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اتباع سنت سے سجے ہوئے ان کے وجودوں کو پایا، پھر میں نے اوپر سے ان کا رزلٹ آؤٹ کیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ تقوی تو تمہارے دلوں کے اندر آ گیا، اب اس کا انعام سنو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس تقوی کی برکت سے آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے، ہمیشہ کے لیے، کبھی ناراضگی کوئی نہیں۔
اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں، یہ فلاح پائے ہوئے لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا کہ یہ تیرے رب کی اپنی جماعت ہے۔ صحابہ جیسا کون ہو سکتا؟ ان جیسی قربانیاں کون لا سکتا؟ ان جیسا عشق حضور کا کون دکھا سکتا؟